جس کے تحت میرپور خاص میں مختلف اسپورٹس کلب کے مالی معاونت کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدانوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جن میں سیٹلائٹ ٹاؤن گراؤنڈ میں پویلین کی تعمیر، مٹی کی بھرائی اور فلڈ لائٹس کی تنصیب، مہاجر کالونی گراؤنڈ ارتھ فلنگ، فلڈ لائٹس کی تنصیب اور باسکٹ بال کورٹ کی تعمیر، پاک کالونی گراؤنڈ میں ارتھ فلنگ اور فلڈ لائٹس کی تنصیب کا کام کیا گیا۔ حق پرست بلدیاتی قیادت نے کھیل کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرپور خاص شہر میں کھیل کے میدانوں پر بڑی توجہ دی اور کھیل کے میدانوں کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر شہر میں قائم تمام کھیل کے میدانوں کو امپروو کیا۔ موجودہ حق پرست قیادت نے تعلیم کے شعبے میں بھی عملی پیش رفت کی ہے اور معیار تعلیم کو بہتر اور جدید خطوط پر آراستہ کرنے کی غرض سے کئی منصوبے تشکیل دیے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور سابق حق پرست صوبائی وزیر شبیر احمد خانی کی خصوصی کاوشوں سے میرپور خاص میں تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، کیونکہ ماضی میں طلبہ اور طالبات کو حیدرآباد بورڈ سے رجوع کرنا پڑتا تھا، جو کہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میرپور خاص یونیورسٹی کیمپس کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں۔ میرپور خاص کے طلباء طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے میرپور خاص سے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا، آج انہیں وہ اعلیٰ تعلیمی سہولیات میرپور خاص شہر کے اندر ہی حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مڈل اسکولوں کو سیکنڈری اسکول جبکہ سیکنڈری اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دینے پر تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ خورشید بیگم میموریل ہائی اسکول برائے طالبات کی تعمیر کے لیے جگہ اور عمارت تعلقہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے فراہم کی گئی۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کی جانب سے میرپور خاص کے طلبہ اور طالبات کو ایک تحفہ یہ بھی ملا کہ سندھ یونیورسٹی میرپور خاص کیمپس کا اعلان کر دیا گیا، جس کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال میونسپل لائبریری بہتر بنانے کے لیے بھی مختلف منصوبے تشکیل دیے گئے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی ہم نے اور ہمارے نمائندوں نے بڑا کام کیا۔ تعلیم کے شعبے میں مختلف اسکولوں کو اپ گریڈ کرایا گیا، ان کی عمارتیں تعمیر کرائی گئی۔ ہائر سیکنڈری اسکول کی نہ صرف یہ کہ میرپور خاص شہر میں بلکہ میرپور خاص شہر سے باہر پورے تعلقے میں اور پورے ضلع میں یہ کام کیا گیا، اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی ایک سیریز قائم کی گئی اور جہاں نئی نئی عمارتیں ان کی بنائی گئی، اور آج بھی میرے تعلقے میں وہ ہائر سیکنڈری اسکول نہ صرف میرپور خاص شہر میں بلکہ جلوری میں بھی کام کر رہا ہے، میرواہ میں بھی کام کر رہا ہے۔ یہ وہی یونیورسٹی ہیں جو دیہی یونیورسٹی ہیں۔ سابقہ حق پرست رکن قومی اسمبلی انیس احمد ایڈوکیٹ کے دور حکومت میں شروع کیا جانے والا ماڈل کالج آڈیٹوریم کا منصوبہ، جو کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی روک دیا گیا تھا، اسے حق پرست رکن صوبائی اسمبلی فہیم احمد الطافی کے MPA فنڈ سے دوبارہ شروع کر دیا گیا، جس پر تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ بھان سنگھ آباد گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں 17 لاکھ روپے کی لاگت سے طالبات کی انڈور گیمز کے لیے خوبصورت آڈیٹوریم کی تعمیر کی گئی ہے۔ صحت کی سہولت ایک بنیادی اور اہم ضرورت زندگی ہے، جسے شہری کو فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حق پرست قیادت نے عام آدمی کو جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کے عزم کے ساتھ سول اسپتال میرپور خاص، جو کئی برسوں سے ابتری کا شکار تھا، کو بہتر بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ سابق حق پرست صوبائی وزیر صحت شبیر احمد قائم خانی کی کاوشوں سے سول اسپتال کو جدید لیتھوٹرپسی مشین فراہم کی گئی، جو گردے اور مثانے کی پتھری کو بغیر آپریشن شعاؤں کے ذریعے توڑتی ہے، جس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے۔ اس مشین کی تنصیب سے غریب اور متوسط طبقے کے شہریوں کو ایک نہایت جدید طریقہ علاج میسر آ گیا۔ 6 عدد ڈائلسس مشینوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سول اسپتال کو ہی 3 عدد ایمبولنس مہیا کی گئی۔ سول اسپتال کے شعبہ چشم کو بھی 1 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی جدید مشینری فراہم کی گئی، جس کی مدد سے شہریوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہوا اور انہیں اپنے ہی شہر میں آنکھوں کے تمام امراض کا علاج میسر آ گیا۔ بچوں کے وارڈ میں تزئین و آرائش اور ایئر کنڈیشن کی تنصیب عمل میں لائی گئی۔ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے دل کے وارڈ کی تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ سول اسپتال کے مختلف وارڈز جہاں لوگ اپنے عزیز و اقارب کو داخل کراتے ہوئے کتراتے تھے، ان وارڈز کی تزئین و آرائش اور انہیں ساری ضروری سہولیات سے آراستہ کرنے پر تقریباً 1 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جس کے بعد شہریوں کا سول اسپتال پر اعتماد بحال ہو گیا۔ سول اسپتال میں میرپور خاص کو ریستہ چابی مشین دی، وہاں
ایسے جو دل کا وارڈ تھا اسے رینوویٹ کروایا گیا، دواؤں کے ہوا، اور نئی وہاں ایمبولینس دی گئی. مطلب وہ سہولتیں جو لوگوں کو ملنی چاہیے وہ ہمیں انہوں نے وہاں فراہم کر کے دی. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً TMA کے تعاون سے شہر کی تمام UCs میں ہیپاٹائٹس B, C اور پولیو کے ویکسینیشن کیمپس لگائے جاتے رہے، جہاں بچوں اور بڑوں کو ان مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ٹیکے مفت لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ حق پرست بلدیاتی قیادت نے احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ سنہری اصول کے تحت وقتاً فوقتاً تعلقہ کی تمام UCs میں ملیریا سے بچاؤ کے لیے اسپرے مہم کا بھی انعقاد جاری رکھا. ہیپاٹائٹس B اور C سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی جاتی ہے. ساتھ ساتھ چھوٹے اور معصوم بچوں کو پولیو جیسے مہلک امراض سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلانے کی مہم میں بھی حق پرست بلدیاتی قیادت اپنا رول ادا کرتی ہے. میر پور خاص کے شہری سوئی گیس کے پریشر کی کمی سے ذہنی اذیت میں مبتلا تھے. اس مسئلے کے پیش نظر حق پرست قیادت نے 8 انچ کی گیس لائن ڈالنے کا کام شروع کیا ہے. اس کے علاوہ 3 کروڑ روپے کی لاگت سے شہر اور تعلقہ کے ایسے علاقوں میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جہاں گیس کا استعمال ایک خواب تھا. تعلقہ میر پور خاص نے ماروی ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، مالہی ٹاؤن، میران کالونی، کاک بنگلہ، گوٹھ محمد علی لاشاری، مغل اعظم ٹاؤن، بروہی گوٹھ رتن آباد اور گوٹھ نذیر گدی میں گیس کی فراہمی کا کام شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ 24 لاکھ روپے کی لاگت سے ریلوے کالونی UC 6 میں گیس کی فراہمی کا کام مکمل ہو چکا ہے. یہ حقیقت ہے کہ شجرکاری بہترین اور صاف ستھرے ماحول کی ضمانت ہے. شجرکاری زمین کا زیور اور شادابی کی نشانی ہے. حق پرست بلدیاتی قیادت نے شہر کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے اور فضائی آلودگی کے زہر سے عوام کو تحفظ دینے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کیا اور ایک خطیر رقم سے شہر کے مختلف شاہراہوں پر خوبصورت پودے اور درخت لگائے اور گرین بیلٹس قائم کی، جس سے شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا. میرے پاس شہر کو خوبصورت بنانا یہ حق پرست بلدیاتی قیادت کا ایک ویژن تھا، اور اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے میرے خواص شہر کے اندر وقتاً فوقتاً شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا. اور آج یقیناً میرے خواص کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ میرے خواص ایک سرسبز و شاداب شہر ہے تو غلط نہ ہوگا. حق پرست بلدیاتی قیادت نے میر پور خاص میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے سلسلے میں سالانہ پھولوں اور پھلوں، خاص کر آموں کی نمائش میں، ثقافتی میلوں میں TMA کی جانب سے ہر ممکن تعاون و مدد فراہم کی اور ہر سال منعقد ہونے والی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. 8 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے کلچرل کمپلیکس کی تعمیر کی گئی. ہم نے جگہ مہیا کی جہاں 8 کروڑ روپے کی لاگت سے کلچرل کمپلیکس تعمیر ہے. یہ ایسی جگہ پر بنایا جا رہا ہے جو کبھی بڑی گندی جگہ ہوا کرتی تھی، اس کو صاف کر کے اس پلاٹ کو دیا گیا. مختلف سیاسی اکائیوں اور مذہبی فرقوں کے درمیان افہام و تفہیم، جو کہ شہر کی تعمیر و ترقی اور دلوں کی نزدیکیوں کے درمیان ایک اہم اور سنگین مسئلہ رہی ہے. حق پرست تعلقہ ناظم غلام دستگیر خان کمالی، تعلقہ نائب ناظم شفیق احمد، حق پرست ڈسٹرکٹ نائب ناظم ڈاکٹر ظفر کمالی اور حق پرست رکن سندھ اسمبلی اس مسئلے کے حل کے لیے بھی خاطر خواہ کوششیں کی. مذہبی حوالے سے بلا تفریق وہ کسی مسلک سے، کسی عقیدے سے اس مسلمان کے ساتھ یا غیر مسلم، کیونکہ اقلیت میں بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ایسا انہوں نے ایک ملاپ اور ایک ساتھ تعلق رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے شاید ایسا نہیں تھا کہ ایک عام آدمی تعلقہ ناظم اور نائب ناظم کو فون پہ اپنے مسائل آگاہ کرتا ہے اور ان کے مسائل یہ سنتے بھی ہیں، انہوں نے کام بھی کیا ہے. حق پرست نمائندے ہر مسلک کے علماء کرام کے پاس خود چل کر گئے اور شہر میں اعتماد کی فضا کو بحال کیا. رمضان میں تراویح اور شبینے کا اہتمام ہو یا محرم الحرام میں مجالس کا انتظام، ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہوں یا تبلیغی اجتماعات کا انعقاد، عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ پر قربانی کے انتظامات، حق پرست قیادت نے پوری دیانتداری کے ساتھ سارے معاملات پر خصوصی توجہ دی. انہی کاوشوں کا ثمر یہ نکلا کہ کوئی بھی موقع ہو، میر پور خاص شہر میں سارے فرقے ایک دوسرے کے مذہبی معاملات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے